ناظرین السلام علیکم۔ اسلام اور سائنس کے موضوع پر گزشتہ 6 ایپیسوڈز میں ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اس موضوع سے متعلق جو مختلف رویے پائے جاتے ہیں اور ان کے نتیجے میں جو اسکولز آف تھاٹ ڈیولپ ہوئے ہیں ان کا ایک تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج یہ جو ایپیسوڈ ہے اس پورے ڈیبیٹ کا جو ہم نے گزشتہ 6 ایپیسوڈز میں کی ہے اس کا اختتامیہ ہے، اس کا ایپیلوگ ہے، اور ہم اس پورے مباحثے کو آج سم اپ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس مباحثے میں کہ انڈر کرنٹس کیا ہیں۔ ایک بات بہت واضح ان اسکولز آف تھاٹ کے مطالعے سے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ سائنس کو اسلام کے سلسلے میں ایک قسم کا ایکسٹرنل ایلیمنٹ جانا گیا ہے۔ یہ سمجھا گیا ہے کہ سائنس ایک ایکسٹرنل چیز ہے، ایک ایکسٹرنل ڈومین ہے، ایک ایکسٹرنل فیلڈ آف ایکٹیویٹی ہے، اور اسلام کے ساتھ اس کو ہمیں کمپیٹیبل بنانا ہے۔ کمپیٹیبل ہے نہیں، لیکن اس کو کمپیٹیبل بنانا ہے، مختلف قسم کے ایڈیشنز، مختلف قسم کے اس میں تبدیلیاں کر کے، مختلف قسم کی ریفارم کر کے یہ سوچا گیا ہے۔ اور جو مختلف اسکولز آف تھاٹ سامنے آئے ہیں اس کے پس منظر میں یہی فکر ہمیں نظر آتا ہے کہ سائنس از ایکسٹرنل اینڈ وی ہیو ٹو میک اٹ کمپیٹیبل ود اسلام۔ اصل میں اس سے پہلے ایک بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا تعارف انسانوں کے سامنے پیش کیا اور 23 سال تک مسلسل جدوجہد کی، اس کے نتیجے میں جو ٹیم ڈیولپ ہوئی اور آپ کی وفات کے ودن 30 ایئرس اس وقت کی جو ڈومیننٹ تہذیبیں تھیں، چاہے وہ پرشین تہذیب ہو، چاہے وہ بازنٹائن تہذیب ہو، یا یونانی تہذیب کے وہ اظہار جو کہ اس وقت مصر میں ہوئے تھے، الیگزینڈریا میں ہوئے تھے، یہ تمام علاقہ یا میسوپوٹامیہ کی تہذیب ہو، یہ تمام تہذیبیں سب کی سب سرنگوں ہو گئی تھیں ودن 30 ایئرس اسلام کی اس ٹیم کے سامنے جس ٹیم کی تیاری، جس ٹیم کی تربیت اللہ کے رسول نے 23 سال کی جدوجہد کے دوران کی تھی۔ اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ٹیم اور اس کے افراد جب ان تمام تہذیبوں سے ان کا انٹریکشن ہوا تو ان تہذیبوں میں جو کچھ بھی تھا اس کو ان لوگوں نے ایک متاع گمشدہ سمجھا، اور اللہ کے رسول کی جو حدیث تھی ان کے سامنے تھی کہ مومن جو اس طرح کی چیزیں پائی جائیں، مومن کو چاہیے کہ وہ اسے ان کو اپنی متاع گمشدہ سمجھے اور ان کو اپنا لے۔ چنانچہ ان سب چیزوں کو انہوں نے اپنایا، اور اپنانے کی جو رفتار تھی اتنی تیز تھی کہ آپ دیکھیں کہ جو پہلی صدی ہجری ہے اس کا سیکنڈ ہاف میں عالم اسلام کا سب سے پہلا ورکنگ سائنٹسٹ خالد بن یزید پیدا ہو گیا۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اللہ کے رسول کے، ان کے گرینڈ سن تھے، ان کے پوتے تھے۔ انہوں نے اپنی کوششوں سے کس طرح وہ علوم، وہ سائنسز اور وہ ٹیکنالوجی حاصل کی جو کہ اس وقت قرب و جوار کی تہذیبوں میں رائج تھی۔ اور محض یہی نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں جو فنون اور جو چیزیں پرشین امپائر میں موجود تھیں ان کے ترجمے ہو کر عربی میں آ گئے، یعنی آغاز حضرت امیر معاویہ کے زمانے سے ہو گیا تھا۔ یہ معلوم ہے کہ یہ جو چیزیں ترجمہ ہوئی تھیں وہ ایڈمنسٹریٹو علوم سے متعلق تھیں، لیکن بہرحال ترجمہ ہوئی تھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو گروہ جو راست رسول کی نگرانی میں تیار ہوا تھا، یہ جب ان تہذیبوں سے اس کا انٹریکشن ہوا تو یہ سوال پیدا نہیں ہوا ہے کہ کن چیزوں کو ہم اپنائیں اور کن چیزوں کو چھوڑ دیں۔ یعنی اسلام بیچ میں کھڑا نہیں ہوا کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، اس کو چھوڑو، اس کو کرو، ایسا نہیں تھا۔ کچھ لگتا ایسا ہے کہ تربیت اس گروہ کی اللہ کے رسول نے
اور اس اپنے گروہ کا مائنڈ سیٹ اس تربیت کے نتیجے میں ایسا ڈیولپ ہو گیا تھا کہ یہ چیزیں پھر خود بخود کسی ایفرٹ کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ان افراد نے خود یہ فیصلہ کیا کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز لینا چاہیے. مسائل کے حل کرنے کے سلسلے میں جو چیز معاون ثابت ہوئی اس کو اڈاپٹ کر لیا گیا. اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ تمام چیزیں بد اخلاقی پر مشتمل ہوں جن کو چھوڑنا ہمارے ہاں ضروری تھا. چنانچہ یہ بات دیکھنے کی ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا کہ یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو گیا تھا کہ کبھی کسی دور میں جن تہذیبوں سے بھی، یعنی بعد کے ادوار میں بھی جب یہ کا انٹریکشن ہوا تو یہ سوال نہیں کھڑے ہوئے کہ ان تہذیبوں کی جو نئی تہذیبیں ہیں کن کو اڈاپٹ کرنا ہے کن کو نہیں کرنا. ایسی افراد پیدا ہوئے جو کہ نہ صرف ان سائنسز میں جو باہر کی تہذیبوں سے آئی تھیں اس وقت ان میں انہوں نے بڑے ان کے بہت بلند نام تھے، صرف اپنے اسلامی معاشرے میں نہیں بلکہ باہر بھی، اور بلکہ وہ خود قرآنیات کے بڑے عالم تھے. بالکل شروع سے اگر آپ لیں تو الخوارزمی جو مشہور میتھمیٹیشین ہے، الجبرا اور الگورتھم کے بانیوں میں اس کا نام آتا ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ خوارزمی کو اس وقت کے خلیفہ نے حکم دیا، ایمپلائی کیا کچھ فقہی مسائل کو حل کرنے کے لیے. تو ظاہر ہے ان کی آگاہی فقہی مسائل سے اور یہ ٹیکنیکل جو میتھمیٹیکل چیزیں تھیں ان سے بخوبی رہی ہوگی. ابن سینا جہاں ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، بہت بڑا طبیب ہے، ایک بڑا مفسر قرآن بھی ہے. توسی جو کہ توسی کپل والے توسی بہت مشہور سائنٹسٹ جس کے نتیجے میں جدید سائنس جدید ہو سکی، یا مغرب جا کے مغربی سائنس کی اس کی ابتدا کہہ سکتے ہیں وہاں سے ہوئی. تو توسی بھی جو ہیں وہ مفسر قرآن ہیں. ان کے شاگرد ابن شاطر، یہ جو دمشق کی مسجد تھی، دمشق کی جو سینٹرل مسجد تھی اس میں موقت کی پوزیشن تھے، یعنی وقت کا تعین کرتے تھے. ستاروں کی چال دیکھ کر ان کا مطالعہ کر کے وہ وقت کا تعین کرتے تھے. نمازوں کا تعین ہوتا تھا، تاریخوں کا تعین ہوتا تھا، چاند نکلنے اور ڈوبنے کا تعین ہوتا تھا. یہ اس کے ایکسپرٹ تھے. بہت مشہور سائنٹسٹ ابن نفیس خود ایک بڑے فقیہ تھے. ابن رشد بڑے فقیہ تھے. اور یہ سب جو لوگ ہیں البیرونی اور عمر خیام اور ابن حیثم، یہ بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں. مغرب ان کو بہت بڑا سائنٹسٹ اپنے وقت کا تسلیم کرتا ہے. لیکن ان سب کی جو آگہی تھی قرآن کے سلسلے میں وہ کسی سے کم نہیں تھی. they were expert in their own field as well as in the field قرآنیات، قرآنی افکار. تو یہ جو ٹیم ہے جو پیدا ہوئی، یہ اس میں ہوئی کس طرح سے پیدا، کیا کیا تھا اللہ کے رسول نے. ایک غور و فکر نتیجے میں اس بات پر پہنچتا ہوں کہ یہ جو 13 سال اللہ کے رسول نے مکہ میں محنت کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بالعموم وہ جو محنت تھی وہ عقیدوں پر مشتمل تھی، عقائد پر کی محنت تھی. یعنی وحدانیت پر، اللہ خالق ایک ہے، آخرت ہونا ہے، اور اللہ کی طرف سے رسول آتے ہیں، وہی حقیقت ہے. ان کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے انسانی ذہن پر محنت کی تھی. تو یہ محنت اس سے کیا فرق پڑا تھا، یہ تھوڑا سا غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ ان عقیدوں کی اس تربیت نے چند بڑے اہم کام کیے تھے. مثال کے طور پر عقیدے نے عقل کو مہذب کیا تھا، کہ عقل کا تزکیہ کیا تھا. یہ جو سورہ جمعہ میں جو ایک مشہور آیت ہے بالکل ابتدائی حصے میں، یتلو علیہم آیاتہ، یعنی نبی کیا کرتا ہے، رسول کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ. یعنی رسول یہ کام کرتا ہے کہ یہ تو آیتیں پڑھ کے سناتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور پھر تمہارا تزکیہ کرتا ہے، یعنی ان آیتوں کی روشنی میں تمہارے کردار کو، تمہارے فکر کو سنوارتا ہے. تو جب عقائد اللہ کے رسول نے پیش کیے تو سب سے پہلا کام ان عقیدوں نے یہ کیا کہ عقل کا تزکیہ کیا. عقل کے تزکیے سے مراد یہ ہے کہ عقل کو یہ بتایا کہ تمام میدان، کوئی ہر میدان ایسا نہیں ہے جس میں عقل حتمی علم حاصل کر سکے، یقینی علم اس کا حاصل ہو جائے. کچھ میدان ایسے ہیں جہاں پر وہ یقینی علم اس کو حاصل نہیں ہو سکتا.
یہ نہیں کہا گیا کہ بالکل کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا، لیکن وہ بے یقینی کی کیفیت ہوگی۔ کچھ فیلڈ ایسے اہم ہیں کہ اس میں بے یقینی سے کام نہیں چلتا۔ چنانچہ یہ بتایا ان عقیدوں کے نتیجے میں عقل کو یہ باور کرایا کہ عقل جو ہے اس کو مہذب ہونے کی ضرورت ہے۔ عقل بہت سگنیفیکنٹ ہے اللہ کی مخلوق میں، اور پورا قرآن عقل کو اپیل کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن عقل کے بارے میں یہ بتانا کہ یہ اس کی کچھ حدود ہیں، کچھ ایریاز ایسے ہیں جن کے سلسلے میں عقل یقینی علم اور حتمی علم حاصل نہیں کر پائے گی، اسے کچھ اور سورسز کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا یہ تھا، یہ عقل کا تزکیہ تھا جو قرآن نے کیا، جو عقائد نے کیا۔ پھر عبادتیں ہیں، عبادتوں کا نظم جو قرآن نے متعین کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں انسانی جذبات کا تزکیہ ہو، کس کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، کس کے سامنے سر زریز ہو۔ کیا ہر کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، قرآن نے بتایا کہ صرف ایک ہی ہستی ہے۔ تو یہ گویا انسان کی اس خواہش کا کہ وہ کسی کے سامنے جھکنا چاہتا ہے، کسی کے سامنے سربسجود ہونا چاہتا ہے، اس کا تزکیہ عبادتوں کے ذریعے سے کیا گیا۔ پھر یہ ہوا کہ قرآن نے کچھ اصطلاحیں استعمال کی، سمع بصر و فواد، یہ تین اصطلاحیں بڑی اہم ہیں۔ ان کے ذریعے یہ بتانا مقصود تھا کہ علم ایسا نہیں ہے کوئی بھی شخص جو بظاہر دیکھنے میں بہت مقدس نظر آئے جو بات کہے وہ علم ہو جائے گی، نہیں۔ علم وہ ہے جس کی گواہی تمہارے کان، یعنی تم سن کر ان کی گواہی حاصل کرو، تم دیکھ کے گواہی حاصل کرو، دیکھ کے ان کی سچائی حاصل کرو، اور پھر عقل کے ذریعے ان کی سچائی حاصل کرو۔ تو سمع بصر و فواد تین ایسے پوائنٹرز ہیں جو علم کے ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو ان چیزوں کے ذریعے حاصل ہوگا وہ علم ہوگا۔ کوئی مقدس ہستی، کوئی تقدس مآب شخصیت، اس کا قول یہ علم کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ذرائع ہیں علم کی۔ اس کے ذریعے سے یعنی علم کا تزکیہ کیا گیا، علم یہ ہے، ورنہ علم مکس تھا، تمام چیزیں مختلف چیزیں اس میں مکس ہو گئی تھیں۔ قرآن نے اس کا تزکیہ کر کے علم کو صاف ستھرا کیا کہ جو ان چیزوں سے حاصل ہوگا، ان آلات سے حاصل ہوگا، وہ علم کہلائے گا۔ پھر یہ کہا گیا کہ یہ جو مطالعہ فطرت اور کی طرف دعوت دینا، تو اصل میں سائنس کیا ہے؟ مطالعہ فطرت ہے، اور اس سے کچھ مقاصد کو، کچھ ہائر فیکٹس کو منسلک کر دینا، یہ سائنس کا تزکیہ تھا۔ یعنی سائنس محض ایک سیکولر عمل نہیں ہے۔ قرآن نے کچھ اس طرح تذکیہ کیا سائنس کا کہ یہ محض ایک سیکولر عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اس کا آغاز تو خالصتاً سیکولر طریقے سے ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی جن نتائج پر پہنچتا ہے وہ کائناتی حقائق ہوتے ہیں۔ اور سائنس کا تزکیہ قرآن یعنی عقائد نے کچھ اس طرح سے کیا ہے۔ حلال اور حرام کے تصور نے جو قرآن نے پیش کیا، وہ اس کے ذریعے بتانا یہ مقصود تھا کہ سائنس کی ترجیحات کیا ہوں، سائنس کے رخ کیا ہوں، کون سے رخ پر چلے سائنس کہ اس کے نتیجے میں پریز وردی نتائج سامنے آئیں گے، اور کون سے رخ پر چلنے کے نتیجے میں بلیم وردی نتائج سامنے آئیں گے۔ تو گویا سائنس کے رخ اور اس کی ترجیحات کو متعین کرنے کے لیے حلال و حرام کے تصور نے ان چیزوں کی اس ڈائریکشن میں سائنس کا تزکیہ کیا ہے۔ پھر تصور علم، تصور عدل اور تصور ظلم کو متعارف کرا کے یہ بتایا کہ سائنس کے مقاصد کیا ہونے چاہیے۔ اس میں بتانا شاید یہ مقصود بھی تھا کہ خالص علم کی بنیاد پر بھی کبھی کبھی ظلم ہوتا ہے، عدل ختم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے۔ چنانچہ ان تصورات کو انٹروڈیوس کرا کر ایک کو ڈسکریج کر کے ایک کو انکریج کر کے یہ بتانا مقصود تھا کہ سائنس کے مقاصد کیا ہونے چاہیے۔ سائنس کے مقاصد بتانا یہ ہے کہ سائنس اس طرح ہو کسی چیز پر ظلم نہ ہو۔ محض یہ نہیں کہ سائنس کے پروڈکٹس کو کچھ لوگوں کو پہنچانا اور کچھ لوگوں کو نہ پہنچانا، پریفرنس دینا اس میں، اس کے ذریعے ظلم ہوگا، بلکہ خود وہ جو سائنس کی جو گروتھ ہے، سائنس کے جو آبجیکٹیوز ہیں، ان کے نتیجے میں بھی بعض اوقات خود کائنات میں، بعض اوقات خود دنیا پر ظلم ہوتا ہے، اس آبجیکٹیو پر، ان چیزوں پر ظلم ہوتا ہے جن کا ہم مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں انٹروڈیوس کرا کے قرآن نے ان پورے کمپریہنسولی سائنس کا قسم کا تجزیہ کیا ہے۔
اس تجزیے کو لے کر جب یہ پوری کمیونٹی جو تربیت یافتہ تھی رسول اللہ کی، اور پھر اس کے بعد قرآن نے ان کو تربیت کرتا رہا تھا، جہاں کہیں بھی گئی ان کے علوم کو، ان کے فنون کو، ان کے افکار و خیالات کو انہی پیمانے پر جانچا، اور بلا کوئی تکلف کے بغیر، کسی قسم کی ہچکچاہٹ کے بغیر ان کو ایکسیپٹ کیا اور ان کو اپنا لیا۔ یہ ان کے ہاں سوال نہیں پیدا ہوئے، یہ جھگڑا پیدا نہیں ہوا کہ کن چیزوں کو لینا ہے کن چیزوں کو نہیں لینا۔ ان کا مائنڈ سیٹ ایسا بن گیا تھا کہ خود بخود کچھ چیزیں ایلیمنیٹ ہو گئیں۔ اور یہ ترجمے کی جو تحریک چلی ہارون رشید کے زمانے میں جو زور ہوا باقاعدہ، حالانکہ شروعات تو پہلے ہو چکی تھی، ان میں کن چیزوں کا ترجمہ کیا گیا، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ تھا جس نے کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا تھا خود ہی، کچھ چیزیں ریلیونٹ ہو گئی تھیں اور بعض ضروری چیزوں کو ریلیونٹ سمجھا گیا تھا اور وہ ان کے ترجمے ہوئے تھے۔ آج کے دور میں اسلامک ورلڈ ویو اور اس کی ویلیو سسٹم غالب نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے ورلڈ ویو کے تحت رہ رہے ہیں، اور ہمارا پوری علمی ثقافتی اور ہماری جو تحقیقی سرگرمیاں ہیں ایک دوسرے ورلڈ ویو کے تحت ہوتی ہیں۔ تو ہماری شاید یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ جو پروسیس تھا تزکیے کا، اس کو ہم ری انڈرسٹینڈ کریں، اس کو دوبارہ سے سمجھیں آج کے کانٹیکسٹ میں کہ آج ہم اس کام کو کیسے کر سکتے ہیں۔ میں سے دو مثالیں دے کر کو ختم کروں گا۔ مثال کے طور پر جیسے عقائد کے سلسلے میں ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ عقل کو کس طرح سے عقائد نے مہذب بنایا، عقیدے نے مہذب بنایا۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ عقل یہ تسلیم کرے کہ وہ لامحدود نہیں ہے، ہر کام وہ نہیں کر سکتی۔ قرآن کے بعد فرام دی ویری بگننگ، بلکہ یہ عقائد کی شکل میں ان حقائق کو پیش کر کے اس کے ایمان کا جز بنا کر کس کو؟ توحید کو، آخرت کو اور رسالت کو۔ یہ تین سب سے بڑے عقیدے ہیں، سب سے اہم ترین عقائد ہیں۔ ان کو بنیاد بنا کر عقل کو یہ بتاتا ہے کہ تم تنہا اپنے ایفرٹ سے ان تینوں عقیدوں کی حقانیت پر نہیں پہنچ سکتی، تمہیں ان کو مان لینے کے بعد ہی تم یہ سمجھو گے کہ یہ دنیا یعنی اس کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ عقل کو مہذب کرنا، عقل جو کہ وائلڈ ہے، پیور ریزن جو کہ وائلڈ ہے، اس کو تہذیب دینا سب سے پہلا کام یہ ہے، عقل کو مہذب بنانا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، یہ میری آخری گفتگو بات ہوگی، کہ یہ جو عقیدہ توحید ہے، جب اس کو ہم ری انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آج کے کانٹیکسٹ میں، سائنس کے کانٹیکسٹ میں، تو یہ صرف محض یہ نہیں رہتا کہ اس تمام اشیاء کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے، بلکہ وہ ایک خدا تو ہے ہی، لیکن یہ تمام تخلیق، چاہے وہ بوٹینیکل کریشنس ہوں، بایولوجیکل کریشنس ہوں، یا وہ میٹیریل یعنی ذی روح ہوں یا روح والی ہوں یا بغیر روح والی ہوں، جو کریشن موجود ہے، ان سب کے اندر ایک قسم کی یگانگت، ایک قسم کی سملیرٹی، ایک قسم کی یکسانیت پائی جانی چاہیے، اس لیے کہ یہ کا خالق ایک ہے۔ خالق ایک ہونے کی بنا پر ان میں ایک قسم کی یکسانیت پائی جانی چاہیے۔ یکسانیت کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام میں آپس میں ایک رشتہ بھی ہونا چاہیے، ایک رشتہ ہے۔ ان رشتوں کو سمجھنا، اس یگانگت کو سمجھنا، اور اس کے نتیجے میں پھر انٹر کنیکٹڈنس، انٹر ڈیپینڈنس، یہ جو تصورات ہیں یہ اصل میں توحیدی تصورات ہیں، اور یہ توحیدی تصورات کوئی دینیاتی تصور توحید کے نہیں ہیں، بلکہ یہ اس تہذیب کے ہیں، یعنی کس طرح سے ہمارے اس عقیدے نے ہمارے تصور کائنات کا تزکیہ کیا ہے۔ یہ وہ تزکیہ ہے جو کہ کائنات کا اور کائنات میں پھیلنے والی اشیاء کا، یہ جن آبجیکٹس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے تصور بنتا ہے، جو عقیدہ توحید سے نکلا ہوا ہے، عقیدہ توحید کا نتیجہ ہے۔ تو اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ری انڈرسٹینڈنگ ہو اور ایک تزکیے کی کوشش سائنس کے افکار، سائنس کے آبجیکٹس اور پورے سائنٹیفک انٹرپرائز کی ایک تزکیے کی کوشش کی جائے، جو کہ اس وقت بہرحال نظر نہیں آتی۔ لیکن اگر میں پھر یہ بات کہوں کہ اگر کسی سوسائٹی کی تعمیر نو ہمارا مقصد ہے اور یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اس سوسائٹی کی تعمیر نو میں سائنس کا کوئی رول ہے،
تو وہ لوگ جو کہ اسلام کی اعتبار سے یا اسلام کے ذریعے یا اسلام کی نہج پر سوسائٹی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، وہ سائنس سے دور نہیں رہ سکتے. سائنس کے ان مسائل پر اور سائنس کے ان امپلیکیشنز پر وہ اس سے بچ نہیں سکتے، اور اس نہج پر ان کو کام کرنا لازمی ہے. اگر اس نہج پر کام نہیں ہوگا تو ہمارے وہ ایفرٹس جو ہم سوسائٹی کی تعمیر نو کے سلسلے میں کرنا چاہتے ہیں، اسلامی تعمیر نو کے سلسلے میں کرنا چاہتے ہیں، وہ نامکمل رہیں گے. اس گفتگو کے بعد یہ اختتامیہ اب ختم ہو رہا ہے، اور اب انشاءاللہ آئندہ جو پروگرام ہمارے ہوں گے اس میں ایک نیا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں، جس کا تذکرہ میں نے گزشتہ گفتگو میں بھی کیا تھا. وہ ہے دی ایروز آف انٹلیکٹ. یہ اس کا ٹائٹل ہے. اردو میں ہم کہیں گے اسے ناوک ہائے فکر و دانش. میں کوشش کروں گا کہ مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے واقعات، چھوٹے چھوٹے آبزرویشنز جن کو ہم دیکھتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان سے کچھ وہ چیزیں نکال کے لائیں جو اکثر و بیشتر نہیں نکل پاتی، اکثر و بیشتر میں نظر وہاں نہیں جاتی. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے ان زاویوں پر نگاہ ڈال سکیں ہم جو زاویے ہماری نظروں سے اجھل رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا، آپ کا اور سب کا حامی و ناصر ہو.